اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر اللہم انت اجعل قرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا وَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَىٰ قَوْمِ الَّذِي كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا۔ یہاں سے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے والے رسولوں کا کچھ بیان سنایا جا رہا ہے کہ ان کو تھوڑی ہمت دلائی جائے کہ یہ جو تمہاری قوم کے لوگ تمہارے ساتھ کر رہے ہیں، اسی طریقے سے تم سے پہلے جتنے بھی رسول ہم نے بھیجے، ہمارے جو جلیل و قدر انبیاء اور رسول روئے زمین پہ مبعوث کیے گئے، ان کو بھی ایسی قوموں کی طرف بھیجا گیا تھا کہ جو بڑی متکبر اور ظالم ہوا کرتی تھی۔ ان میں سے ہمارے ایک محبوب بندے موسیٰ کا بیان ہم تمہارے سامنے کرتے ہیں محمد۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ، اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی کتاب، وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، اور اس کو سپورٹ دی اس کے بھائی ہارون سے۔ وزیر کا مطلب ہے سپورٹر، ایک مددگار، کہ ایک اکیلے کہیں وہ جو ہے اتنی بڑی متکبر قوم کی طرف جا رہے ہیں تو ایک سپورٹ جیسی اللہ کی طرف سے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو ایک ساتھ فرعون کی طرف بھیجا گیا تھا۔ فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِي كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے کہا کہ تم دونوں جاؤ ایسی قوم کی طرف جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، نظر انداز کیا۔ فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا، تو ہم نے تباہ کر دیا انہیں، بری طرح ہلاک کر دیا۔ دیکھیے یہاں پہ اب کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن میں بار بار آیا ہے الگ الگ سوروں میں، اور بہت ڈیٹیلز کے ساتھ آیا ہے، تو مگر سورۃ الفرقان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بس یاد دلا دیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو اللہ تعالیٰ نے ایک بریفلی انداز میں بیان کر دیا کہ پورا جو تم پہ نازل ہوا ہے وہ سارا ریفریش کر لو۔ اور کہا کہ جب ان لوگوں نے میری آیات کو جھٹلایا، فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِي كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جاؤ ایسی قوم کی طرف جنہوں نے میری آیتوں کو جھٹلایا۔ تو جب پھر یہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام بھی فرعون کی قوم کی طرف واضح دلیل کے ساتھ گئے۔ یہاں پہ ایک چیز سوچنے کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے فرما رہے ہیں کہ تم ایسی قوم کی طرف جاؤ جنہوں نے ہماری نشانیاں جھٹلائی ہوئی ہیں۔ اگر نشانیوں سے مطلب خالی اللہ کی کتاب ہوتی ہے، فار انسٹنس اگر ہم یہ سوچیں تو موسیٰ علیہ السلام کے بھیجے جانے سے پہلے تو کوئی کتاب تو ان کے پاس تھی نہیں، انہوں نے کس کو جھٹلایا تھا؟ یہاں سے ہمیں پتہ لگتا ہے روئے زمین پہ، زمین اور آسمان میں جو اللہ تعالیٰ کی یہ نشانیاں ہیں، یہ ہر عاقل شخص کی ذمہ داری بنتی ہے کہ زمین اور آسمان میں یہ جو فینومیناز اللہ تعالیٰ نے اتنے پرفیکٹلی بنائے ہیں، جو ہزاروں لاکھوں سالوں سے بنا کسی ڈیفیکٹ کے ساتھ پرفیکٹلی چل رہے ہیں، ہر انسان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان زمین اور آسمان کی نشانیوں پہ غور و فکر کرے۔ وہ جانوروں کی طرح خالی یہاں جس طرح جانور چارہ چباتے ہیں وہ نہ چبائیں، وہ اپنے دماغ کا استعمال کریں۔ یہ جو آنکھیں دی تھی، یہ آنکھیں جو تھی یہ گائے بھینس یا چوپاہوں کی طرح نہیں ہیں،
یہ آنکھیں ایک اللہ تعالیٰ نے آپ کو انسان کی آنکھیں دی تھی. انسان جو چیز استعمال کرتا ہے اس کے بارے میں سوچنا بھی چاہیے کہ یہ کہاں سے آیا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو عاقل مخلوق بنایا ہے, ایک عقل والی مخلوق. اس کے اندر تو یہ پوٹینشل ہے کہ وہ ہر چیز کی ریسرچ کر سکتا ہے. تو کیوں نہ یہ پہچانتے ہیں اپنے رب کی نشانیوں کو, جب صبح و شام یہ اپنے رب کی دی ہوئی نعمتوں کا مزہ اڑاتے ہیں, جب سورج اور چاند کو یہ دیکھتے ہیں کتنے پریسیجن کے ساتھ وہ اپنے وقتوں پہ آتے اور جاتے ہیں. اسی طریقے سے سینکڑوں نشانیاں جو قرآن میں بھی بار بار بیان کی گئی ہے. تو فرعون کے لوگوں نے اپنے تکبر میں چور ہو کے اللہ تعالیٰ کی زمین پہ تکبر کیا, اور جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی ان کا شکر ادا نہیں کیا, اور زمین اور آسمان میں جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں تھیں ان پہ کبھی غور ہی نہیں کیا, اتنے یہ اپنی مستی کے اندر مگن تھے. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ ان کی طرف اور ان کو خبردار کرو, اور ان کو اگر آنکھوں کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے زمین اور آسمان کی نشانیوں سے تو وہ پردہ ہٹاؤ اور دیکھو کہ ان کی طرف سے کیا کچھ جواب ملتا ہے. اور پھر ہمیں پتہ لگتا ہے قرآن میں باقی جگہ کہ فرعون کی اکثر اور بیشتر جو قوم تھی انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا انکار ہی کیا. کچھ لوگوں نے تو ڈائریکٹ انکار کیا, کچھ لوگوں نے انفلوئنشل لوگوں کے جو ہے نا قابو میں آ کے انکار کیا. پھر قرآن میں ایک جگہ یہ آیا ہے کہ فرعون نے اپنی قوم کے لوگوں کو پھسلانا چاہا اور بڑا ہلکا اور بیوقوف سمجھا, اور وہ بغیرت بھی اس کی باتوں میں آ گئے, اور وہ تھے ہی فاسق لوگ اس لیے وہ اس کی باتوں میں آ گئے. اگر وہ فاسق نہیں ہوتے تو موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر اللہ کے رسول کی بات سن کے, اور پھر وہ نشانیاں جو دکھائی گئی تھی 9 نشانیاں کہ بڑے سے بڑا کوئی تکبری انسان بھی گھٹنوں کے بل گر جائے, جس طریقے سے تمام جادوگر گھٹنوں کے بل گر گئے تھے جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کا کمپٹیشن کرایا گیا. تو بہرحال وہ قصہ یہاں پہ کمپلیٹ چھوا نہیں گیا ہے, بس آئیڈیا دیا گیا ہے. خالی یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جاؤ ایسی قوم کی طرف جنہوں نے میری آیتوں کو جھٹلایا ہوا ہے. فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا. تو پھر جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بات بھی نہیں مانی, یعنی کہ ایک انسان تمہاری آنکھوں سے پردہ ہٹانے آیا, تم نے اس کے ساتھ بھی برا سلوک کیا اور تکبر کیا, تو پھر ان کو تہس نہس کر دیا گیا. جس طریقے سے فرعون کی سویلائزیشن تھی اسی طریقے سے دنیا کی ہر متکبر سویلائزیشن جو ہے وہ کام کرتی ہے. آج ہم دیکھ لیں ذرا ویسٹ کو, دنیا کے طور پر ان کو کتنی کیپیسٹیز مل گئی ہیں, ہر قسم کا ان کے پاس جو سرمایہ عطا کیا گیا ہے. تو مگر کیا وہ کبھی زمین اور آسمان کی نشانیوں, چاند پہ جائیں گے, راکٹ بنائیں گے, مگر کبھی یہ نہیں سوچیں گے یہ بنایا کس نے. سورج کو استعمال کریں گے, سولر لائٹ تو پتہ نہیں کون کون سی ٹیکنالوجیز استعمال کریں گے, مگر کبھی دماغ نہیں جائے گا کہ یار ٹیکنالوجی تو ٹھیک ہے مگر یہ ٹیکنالوجی جس بیس کے اوپر چل رہی ہے وہ بیس کس نے بنائی, نہیں نہ کرتے. زمین اور آسمان میں اللہ کی نشانیوں کو استعمال کریں گے, عجیب عجیب قسم کے گلے اور میوے اور پتہ نہیں کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پہ بنا دیا, اور انسان کو بھی اقتدار دیا کہ تھوڑا بہت ان کے اندر انٹرفیئر کر کے اپنے ریکوائرمنٹ کے حساب سے جو ہے پروڈکشن کرو. تو مگر گاڈ لیس ورلڈ بنی ہوئی ہے یہ ویسٹ, گاڈ لیس, کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ذکر نہیں. اور جو کسی دیہاتی یا غریب ملکوں کے اندر تھوڑا بہت تعارف ہے ایشور بھگوان پرمیشور کا, رب العالمین کا, تو وہ بھی یہ چھیننا چاہتے ہیں. جس طریقے سے ایک بلی کی دم کٹی ہوتی ہے وہ چاہتی ہے نا سب کی دم کٹ جائے, اسی طریقے سے یہ ایسی پالیسیز بناتے ہیں, یہ ایسے ایسے سمٹس کرتے ہیں. کوئی رینڈ کارپوریشن, فلانی کارپوریشن, جس کے اندر مین ایجنڈا یہی ہوتا ہے کہ کسی بھی لیول پہ انسان قدرتی نظام کا سے نہ جڑ پائے اور اللہ تعالیٰ کو نہ پہچان پائے. کہیں یہ انسان جس کو ہم نے غلامی کے شکنجے میں جکڑا ہوا ہے, یہ اپنے حقیقی مالک کو اگر پہچان گیا یہ ہمارے شکنجے سے آزاد ہو جائے گا. یہی سیم تھا فرعون کا بھی کیس, کوئی ڈیفرنٹ نہیں. تو ان لوگوں کے لیے بھی فرعون کی کہانی کے اندر اللہ کی طرف سے جو ہے ایک بہت بڑا عذاب کا جو فیصلہ سنا دینا ہے اس سویلائزیشن کے لیے بھی, کہ تم بھی فرعون کے انداز کے حساب سے زندگی گزار رہے ہو تو تمہارا بھی وہی کچھ انجام ہو جائے گا.
فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا دنیائی طور پر جو ہے نا اسلحہ کے حساب سے کوئی مقابلہ نہیں تھا. وہ نہتے چند لاکھ لوگ تھے جن کے پاس کچھ اسلحہ نہیں تھا. فرعون اس وقت کی ایک بڑی ڈیولپڈ سویلائزیشن تھی. ان کے پاس اپنے حساب سے ٹاپ لیول کا اسلحہ تھا. بولتے نا آرمڈ اپ ٹو ٹیتھ, دانتوں تک ان کے ویپنز تھے, جس طریقے سے آج ویسٹ ہے. مگر کیا کام ہے فرعون کی وہ ساری ٹیکنالوجیز اپنے حساب کی. بڑے سویلائز تھے, سسٹم تھا ان کا, بڑا قانون فرعون کے کنٹرول کے اندر ہوا کرتے تھے, تو کسی کام نہیں آیا. اسی طریقے سے اگر واقعی کوئی ایسی قوم ہو جو اللہ کے راستے پہ کھڑی ہو جائے, اس کے مقابلے میں یہ ویسٹ کچھ نہیں کر سکیں گے, تہس نہس کر دیے جائیں گے. یہ کہانیاں اسی لیے ہمیں سنائی جاتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم کیا ہوا جب ان کو مشرکان مکہ نے وہاں سے نکال دیا مکہ سے, تو چند صحابہ ان کے ساتھ تھے, غالباً 313 تھے, احد کے اندر 313 تھے. اور یہ 313 اسی طریقے کے تھے کہ ان کے پاس بھی کوئی دنیائی طور پر مطلب یہ جو قریش کے جو مشرکان قریش تھے وہ بھی اپنے زمانے کی بڑی ایک طاقت تھی عرب میں, کیونکہ عرب کے سینٹر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ام القریٰ, شہروں کی جو ماں ہوتی ہے, وہاں پہ ان کو مقیم کیا تھا کہ پورے عرب کے لوگ ان کی تعظیم بجا لاتے تھے اور چڑھاوے چڑھاتے تھے, کیونکہ کعبہ کی اٹریکشن انسانوں کے دلوں میں تھی. تو انہوں نے بگاڑ کے رکھا تھا وہ تمام عقیدہ, مگر پھر بھی جاتے تھے پورے سال. 360 بت 360 قبیلوں کے تھے, تو 360 قبیلے سال میں ایک بار وہاں آ کے حج اور طواف اور عمرے کیا کرتے تھے. تو لہٰذا اکنامکلی وہ بڑے ساؤنڈ لوگ تھے اپنے زمانے میں قریش, تو لہٰذا ان کے پاس بھی اپنے حساب سے اچھی ویپنری تھی. تو مگر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے اللہ کے مخلص بندے جڑے, اور وہ جو ٹیم جو تھی وہ اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کی رہنمائی کے حساب سے پروان چڑھی, تو اس کے بعد 313 لوگوں نے 1000 کے لشکر کو احد میں کس طریقے سے پچھاڑا تھا. تو یہاں پہ کوانٹٹی ڈز ناٹ میٹر, کوالٹی جو ایمان کی ہے وہ بتائے گی کہ تمہاری مدد ہوگی کہ تمہاری ذلت ہوگی. اگر ہے بدر میں, ہاں جنگ بدر میں, تو فدمرناہم تدمیرا, تو ہم نے ان کو تباہ کر دیا, بری طریقے سے ہلاک کر دیا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل اغرقناہم وجعلناہم للناس آیا. اور یاد کرو نوح کی قوم کو کہ جب انہوں نے بھی ہمارے رسول کو جھٹلایا تو ہم نے ان سب کو غرقاب کر دیا, دریا کے اندر ان کو غرق کر دیا. وجعلناہم للناس آیا, اور بنا دیا ان کو تمام انسانوں کے لیے ایک بہت بڑی نشانی. اور یہ نشانی کیا ہے ہمیں پتہ ہے کہ یہ تو دنیائی ہسٹورینز بھی جو ہے نا یہ کہتے ہیں کہ کوئی گریٹ فلڈ آیا ہے دنیا میں, ایک گریٹ فلڈ دنیا میں آیا جس کے آثار ابھی بھی ان کو آرکولوجیکل سروے سے ملتے ہیں. یہ کہتے ہیں پورا غرق کر دیا گیا تھا, کیونکہ نوح علیہ السلام کو تو عیسائی بھی مانتے ہیں نا, نصارہ بھی مانتے ہیں, تو اس حساب سے جب وہ اسٹڈی کر رہے تو ان کو یہ بات پتہ لگی کوئی گریٹ فلڈز, مگر یہ پری ہسٹورک ٹائم کی بات ہے. مگر اثرات ان کو ملتے ہیں کہ زمین جو تھی یہ پانی کے اندر ساری کی ساری چلی گئی تھی. اور ہمیں پتہ ہے نوح علیہ السلام کو جو سیلاب تھا اس ٹائم ساری انسانیت کو فنا کر دیا گیا تھا, خالی وہ باقی رہ گئے تھے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں تھے. اور یہ انسانیت اس وقت غالباً کسی ایک ہی کانٹیننٹ پہ ہو, کیونکہ انسانیت جو تھی یہ تو پھیلی ہے نا. آج سے 100 سال پہلے جو انسان تھے وہ بہت کم تھے, اس سے بھی 100 سال پہلے جاؤ تو اور کم تھے. یہ تو 2 سے 4 بنتے ہیں, 4 سے 8 بنتے ہیں, یہ تو اس طریقے سے ملٹی پلائی ہوتے ہیں. اگر آپ 1,00,000 سال پہلے چلے جاؤ تو کتنی ہوگی انسانیت. تو غالباً وہ ساری انسانیت اس ٹائم, غالباً تو نہیں, یہ اس پہ اجماع ہے امت کا, نوح علیہ السلام کے کیس میں وہ سارا کا سارا ہلاک کر دیے, پوری انسانیت جتنی بھی تھی ہلاک کر دی گئی تھی. اور اس کے بعد نوح علیہ السلام کی جو کشتی جوڈی پہاڑ کے اوپر
پھر جا کے ٹھہر گئی تھی، اس کے بھی اثرات آج ادھر ٹرکی میں جوڈی پہاڑ جو وہاں کا ہے وہاں کے اوپر ملتے ہیں کہ اب وہ کشتی تو گڑ سل گئی ہے، لاکھوں سال کی بات ہے، مگر اس کے جو فاسلز ہیں نا وہ اسی شیپ کے پائے جاتے ہیں، سیٹلائٹ سے وہ نظر آتا ہے، اس کے فوٹو آپ کو مل جائیں گے، دیکھو گے نا، اسی سائز کی کشتی، پتہ نہیں کتنے 100 فیٹ لمبی، کتنے 100 فیٹ چوڑی، پوری اس طریقے کی وہاں پہ کچھ جو ہے نا ریمیننٹس اس کے ملتے ہیں، آن لائن اگر آپ سرچ کریں گے تو مل جائے گا۔ وَآتَدْنَا، تو نشانی ہے وہ انسانوں کے لیے، وَآتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، تو دنیا میں تو فرعون کی قوم کو اور نوح کی قوم کو ہم نے جو علیہ السلام ان کو ہم نے ہلاک کر دیا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اور نوح علیہ السلام کی قوم کو، فرعونیوں کو اور نوح علیہ السلام کی قوم کو ہم نے ہلاک کر دیا، مگر یہ والا ہلاک کرنا کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے، یہ تو دنیا میں کچھ عذاب ملا اور ختم، مگر اصل چیز ہے وَآتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے ظالموں کے لیے تیار کر رکھا ہے دردناک عذاب، وہ جو عذاب ہے۔ وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا، اور ذرا یاد کرو عاد اور سمود اور کنویں والے اور ان کے درمیان بہت سی جماعتیں، پھر اللہ کے رسول اور انبیاء جن سے عرب کے لوگ واقف تھے، عاد اور سمود کے لوگ جو تھے نا، یہ عرب کے لوگ آتے جاتے ان قوموں کو دیکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد وَكُلِّ أُمَّةٍ الرَّسُولِ، ہم نے ہر امت کے لیے رسول بھیجے، یعنی کہ کوئی ایسی دنیا میں قومیں نہیں ہیں کہ جہاں پہ اللہ نے رسول نہیں بھیجے، مگر آخری رسول بھیجے گئے ہیں مکہ کے اندر اور عرب کے لوگوں میں چن کے، اس لیے جنرلی قرآن میں جو ان کو عرب کے لوگوں کو جو نصیحت کی جاتی ہے نا، اور ان کو جو خبردار کیا جاتا ہے اور پچھلے رسولوں کے قصے بیان کیے جاتے ہیں، جنرلی ان رسولوں کو اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں جن سے عرب بخوبی واقف تھے، جن قوموں سے عرب بخوبی واقف تھے، اور بھی رسول بیان کیے گئے ہیں، مگر جنرلی ان کو عبرت دینے کے لیے انہی جن وادیوں سے یہ چلتے پھرتے تھے جو ان کے آس پاس قومیں آباد ہوا کرتی تھی، جیسے عاد اور سمود، ان لوگوں کی بستیوں سے ان کو خبردار کیا گیا، دیکھو تمہاری طرح ہی یہ لوگ بھی ہوا کرتے تھے جو بڑے جسمانی طور پر طاقتور اور دنیائی طور پر ان کو ہم نے بہت کچھ دے رکھا تھا، مگر جب انہوں نے اپنے رب کو جھٹلایا تو کہاں آج ان کے کھنڈرات تمہیں ملتے ہیں، یہ تو نیست و نابود کر دیے گئے، ان کی جڑیں اکھاڑ لی گئی، تو تم تو چلتے پھرتے ان قوموں کو دیکھتے ہو۔ وَعَادًا وَثَمُودَ، اور آج دیکھیے آپ یہ عاد اور سمود کی بستیوں کو ٹورزم کے لیے کھول دیا گیا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں نا آج وہ الاولیٰ اس جگہ کا نام ہے، وہاں پہ بڑے بڑے 5 سٹار خیمے بنائے ہیں، اور عاد اور سمود کی گفاؤں میں لے کے جا رہے ہیں آج کل، کرتے ہو بھی تھوڑا، یہ آپ نے دیکھی ہے نیوز، وہاں پہ تو بڑے ڈپارٹمنٹ۔ وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ، اور یہ اصحاب الرَّسِّ یہ کنویں والے جو ہیں، ان کے بارے میں مختلف جو ہے نا یہ انٹرپریٹیشن ہے، یہ کنویں والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ یہ کون سی قوم تھی۔ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا، اور ان سب کے درمیان بہت سی ایسی قومیں، اور قرآن میں ہے نا اے نبی ہم نے پے در پہ پوری دنیا میں رسول بھیجے، کچھ کو تو ہم نے بیان کر دیا اس قرآن میں اور بہت ساروں کو بیان نہیں کیا، کوئی روئے زمین پہ ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پہ اللہ کے رسول نہیں مبعوث کیے گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو تب تک ہلاک نہیں کرتے جب تک اس قوم کو خبردار نہ کر دیا گیا ہو۔ قرآن یہ والی آیت بڑی غور کرنے کی ہیں، 2 آیتیں ہیں یہ الگ الگ جگہ پہ، وَكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ بتانے والا بھیجا جاتا ہے، اور وَكُلِّ أُمَّةٍ الرَّسُولِ، اور جو بھی امت ہو ان کی طرف رسول بھیجا جاتا ہے۔ یہ قوم اور امت میں کیا ڈفرینس ہے، یہ اسٹڈی کرنے کی بات ہے۔ ہر قوم کی طرف ہادی راستہ دکھانے والا، اور ہر امت کی طرف رسول۔ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس پہ اگر کسی کو انٹرسٹ ہو تو ریسرچ وہ کر سکتا ہے کہ امت اور قوم اللہ تعالیٰ نے الگ الگ یہاں پہ باتیں لی۔
وَقُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَقُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، اور ہم نے ہر ایک کو مثالیں بیان کی مگر انہوں نے نصیحت نہ پکڑی، اور ہم نے ہر ایک کو تباہ برباد کر کے مٹا دیا۔ یعنی کہ جس طریقے سے آج تمہیں نذیر سنائی جا رہی ہے، خبردار کیا جا رہا ہے، اسی طریقے سے ان قوموں کو بھی ہم نے الٹپ ہلاک نہیں کر دیا، ان پہ بھی حجت پوری کی، حقیقت ان کے سامنے منکشف کی، اس کے بعد جب انہوں نے ثابت کیا کہ ہم نہیں ہیں سدھرنے والے۔ اور ایک تھوڑا انٹرسٹنگ فیکٹ اس میں آپ یہ یاد رکھ لو کہ کوئی بھی قوم ایسی نہیں ہوتی ہے جہاں پہ 100 میں سے 100% فاسق ہو، کچھ نہ کچھ اللہ کے بندے اس قوم میں سے نکلتے جاتے ہیں، ایکسٹریکٹ ہوتے جاتے ہیں ود دا پیسیج آف ٹائم، جب تک آخری بھی موتی وہاں سے نہ ایکسٹریکٹ کیا جائے ان قوموں کو موقع دیا جاتا ہے۔ جیسے ہمیں پتہ ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے انیشیل فیز میں جو سب سے ٹاپ لیول کے صحابی تھے، بہت سے صحابی تھے جو پہلے ایمان نہیں لائے تھے، جس طریقے سے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، وہ غالباً 5 سال بعد ایمان لائے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن تھے اور بڑے جگری دوست تھے، مگر کبھی سنے ہی نہیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے میرا بھانجا کیا کہہ رہا ہے، ان کے چچا تھے وہ۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان کی جیسی شخصیت بھی دنیا میں کم ہی ہوتی ہیں، مگر وہ بھی کبھی سنے ہی نہیں کہ یہ کیا بولتا ہے محمد، یہ ڈسٹربنس ہو رہی ہے ہمارے کنٹری میں اس کی وجہ سے۔ نیک نیتی کے ساتھ کہ ہمارے یہ جو گھر اور بار اور رشتہ داروں میں اور فیملیز میں اور مکہ کے لوگ آپس میں ٹوٹ رہے ہیں، تو معاذ اللہ یہ محمد کہیں کوئی فتنہ انگیزی والا تو نہیں ہے، وہ تو ان کو قتل کرنے گئے تھے، تو سرنڈر کر کے آئے پھر وہاں سے، تو مگر 6 سال کے بعد آئے نا یار، مگر 6 سال تک تو موقع دیا نا۔ اسی طریقے سے اللہ کی حکمت ہے، ہر قوم کے بیچ میں موقع دیا جاتا ہے۔ فرعون کی قوم میں بھی تو اللہ کے کچھ بندے نکلے، اور ایک ایسا بندہ نکلا جس کے اوپر 4 سے 5 رکوع آئے ہیں سورۃ المومن میں، کہ ایسا زبردست ایمان والا بندہ فرعون کی اپنی قوم میں سے جس نے اپنے ایمان کو چھپا کے رکھا تھا، بعد میں جب پھر اس کا یہ جو دل کھلا ہے، اس نے فرعون کے سامنے کس طریقے سے ایمان کو پیش کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موقع دینا ہوتا ہے اس قوم کو جب تک اس کے اندر سے حق کے لوگ برآمد نہ ہو جائے۔ اسی لیے عاد اور سمود اور یہ وہ قروناً، یہ جو اصحاب الرسی، ہر کسی قوم کا یہی کچھ حال ہے، ان میں کچھ اچھے لوگ ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے ویسٹ کے اندر بھی کچھ اچھے لوگ ہوتے ہیں نا، ہم تو ڈیلی سنتے ہیں ہزاروں لاکھوں لوگ ایمان لا رہے ہیں، اور ایسے ایمان لاتے ہیں کہ ان کی کہانی سن کے رونا آتا ہے انسان کو، حیرانی کی بات ہے۔ اس میں بھی وہ سانچہ لگ چکا ہے، کیونکہ حقیقت تو منکشف ہو گئی ہے نا، اللہ تعالیٰ کا ایک کلام جو ہے یہ تو پوری دنیا کے اندر پھیل چکا ہے۔ اب کون سے لوگ میگنیٹ کی طرف اس کی طرف کھینچتے ہیں، وہ تو چھاننی لگے گی، اس کے بعد تو تہس نہس ہونا ہے نا۔ پھر اللہ کے بہت سے بندے ہماری آنکھوں کے سامنے بھیجے گئے جنہوں نے ڈھنکے کے چوٹ پر حق کو بیان کر کے دکھایا اور حجت پوری کر دی ان لوگوں کے اوپر۔ تو مگر اگر اس کے باوجود اب یہ لوگ نہیں سدھریں گے تو پھر جو لوگ حق کے بن گئے عالم بردار، ان کو چھانٹ کے الگ کر کے ان کو تہس نہس کر دیا جائے گا۔ وہ جو ایمان لانے ان کی وجہ سے یہ بچے رہتے ہیں باقی بھی کچھ وقت تک، ورنہ یہ کوئی معاذ اللہ تعالیٰ کی طاقتیں کوئی کم تھوڑی گٹ تھوڑی گئی ہیں، ایک پلک جھپکنے کی دیر یہ کہ تہس نہس کر دیے جائیں گے سارے۔ تو مگر جس طریقے سے ہر قوم کو ایک وقت ملتا ہے، وَكُلٌّ تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، مگر انہوں نے نصیحت نہ پکڑی اور ہم نے ہر ایک کو تباہ کر کے مٹا دیا۔ وَلَقَدْ آتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، اس بستی پر یقیناً وہ قوم لوط کی اس بستی پر آئے جس پر پتھروں کی بری بارش برسائی گئی تھی، یعنی کہ یہ اس بستی سے اپنی تجارت کے درمیان آتے جاتے چلتے پھرتے رہتے ہیں۔ افلم یکونوا یرونہا بل کانوا لا یرجون نشورا، تو کیا وہ اسے دیکھتے نہیں رہتے اپنے آتے جاتے آئے دن، بلکہ وہ
دوبارہ جی اٹھنے کی امید نہیں رکھتے. یعنی کہ یہ منکرے یہ جو ہے نا آخرت ہے، تو لہٰذا ان کے یہ جو ہے نا آنکھوں کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے، یہ اپنی آنکھوں کے سامنے یہ سب حقیقتیں دیکھ کے بھی ایمان نہیں لاتے. وَإِذَا رَأَوْكَ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اور اے نبی جب یہ تمہیں دیکھتے ہیں بس تمہارا مذاق بناتے ہیں. أَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، اور کہتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جس کو اللہ نے رسول بنایا. اگر رسول بنانا ہی ہوتا تو ہم میں سے کوئی بڑا بزرگ یا بڑا مکہ کا امیر یا کوئی بڑا لیڈر اٹھایا جاتا. سمجھ رہے ہیں؟ اور جب وہ تمہیں دیکھتے ہیں تو وہ تمہاری طرف ٹھٹھیاں اڑاتے ہیں، کہتے ہیں کیا یہ ہے وہ جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا. ان کادا لیضلنا عن آلہتنا لولا ان صبرنا علیہا، قریب تھا کہ وہ ہمیں ہمارے معبودوں سے بہکا دیتا اگر ہم اس پر جم نہ جاتے. یعنی کہ یہ تو ہمارے باپ دادا جن کی پرستش کرتے تھے، جن کے سامنے جھکتے تھے، ان سے ہمیں کاٹنے آیا ہے. اگر ہمارا ایمان مضبوط نہ ہوتا تو یہ تو ہمیں ہمارے دین سے بھٹکا ہی دیتا. وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا، اور وہ جلد جان لیں گے کہ جب وہ عذاب دیکھیں گے کون ہے راہ راست سے بدترین گمراہ. یعنی ان کو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ یہ گمراہ ہے، اس نے ہمارا دین چھوڑ دیا. سمجھ رہے ہیں آپ کس طریقے سے کہ ہمارے باپ دادا جو کچھ کرتے تھے، دیکھو یہ نئی کہانی ہمیں بتا رہا ہے آج جو ہم نے کبھی سنی نہیں، تو یہ تو گمراہ ہو گیا ہے. اور کچھ لوگ ان میں یہ بھی کہتے تھے کہ دیکھنا تم یہ لات اور منات اور عزا کا غضب محمد پہ ٹوٹ پڑے گا. سمجھ رہے ہو؟ جیسے ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا تھا کہ تو ڈرتا نہیں ہے ہمارے معبود یہ دیوی اور دیوتا اور یہ تندرستی دینے والا، یہ اولاد دینے والا، ان سے تو ڈرتا نہیں ہے بالکل ابراہیم؟ تھوڑا ڈر کھا، پتہ نہیں کس جو ہے آسیب کا سایہ تجھ پہ پڑ جائے گا اگر تو سدھرا نہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا وہاں جواب دیا تھا کہ اچھا تم میرے حقیقی رب سے نہ ڈرو اور امن میں رہو، میں تمہارے ان جھوٹے خداؤں سے ڈروں اور امن میں نہ رہوں. زیادہ حق تو امن کا اس کا ہے کہ جو اپنے رب کو، حقیقی رب کو مانتا ہے، وہ زیادہ امن میں رہے کہ تم امن میں رہو، تم جھوٹے بھگوانوں کو ماننے والے، تم جھوٹے بتوں کو ماننے والوں. تم مجھے بتاؤ کہ زیادہ امن میں رہنے کا حق کس کا ہے. اس کے بعد پھر وہ آیت آئی ہے کہ والذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن واولئک هم المہتدون، کہ وہ لوگ کہ جو اپنے رب حقیقی کے اوپر جب ایمان لے آئے پھر اس ایمان کو میلا نہیں ہونے دیا، انہوں نے اس ایمان کو ظلم کے ساتھ پھر نہیں ملایا، وہ لوگ ہیں کہ جو واقعی امن ڈیزرو کرتے ہیں، انہی کو ملے گا امن. ہم امن ڈھونڈتے رہتے ہیں نا، سکون اور اطمینان پوری دنیا میں. کوئی بولتا ہے کہ پیسوں سے امن آئے گا، کوئی بولتا ہے جائیداد سے آئے گا، کوئی بولے گا اولاد سے آئے گا، کوئی بولے گا اتھارٹی سے امن آئے گا. مگر امن ومن کچھ نہیں ہے کسی کو. امن خالی اس کو ہے کہ جو سچے دل سے ایمان لے آیا، اس کے بعد اپنے ایمان کے اوپر کوئی دنیا کی غلاظت اس نے لگنے نہیں دی. اولئک لہم الامن، ان لوگوں کے لیے ہوگا امن. تو وہی چیز یہاں پہ فرمائی جا رہی ہے کہ اگر ہم اپنے ان بتوں کو، اپنے ان خود شناختہ معبودوں کو تھام نہ لیتے تو یقیناً یہ جو ہے یہ ہمیں اس دین سے پھیر دیتا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بہت جلد تمہیں پتہ لگ جائے گا کون راستے سے بھٹکا ہوا ہے. جب تم عذاب دیکھ لو گے نا پھر تمہیں پتہ لگے گا ایماندار کون ہے اور بے ایمان تم میں سے کون ہے. ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا. دیوی دیوتا اور بتوں کا ذکر تو آ گیا. افسوس کی بات یہ ہے ہمارے اکثر اور بیشتر مسلمانوں نے شرک اور کفر کا جو تصور ہے نا وہ بس اسی سے لیا ہوا ہے کہ زیادہ سے زیادہ قبروں کے آگے جو جھکتا ہے وہ شرک، جو بت کے آگے جھکتا ہے وہ کفر، جو یہ ڈائریکٹ ظاہری شرک کرتا ہے وہ سارے جہنم میں جائیں گے، باقی ہم جو ہے ہم سارے جنت والے ہیں. تو
فرقان ہے نا، یہ سورۃ الفرقان، کسوٹی، سچ اور جھوٹ کو فرق کر دینے والی. اللہ تعالیٰ نے پیچھے بتا تو دیا، ٹھیک ہے نظر آنے والے بتوں کے آگے تم جھکتے ہو وہ تو کفر ہے، مگر اے نبی کیا تو نے ایسے شخص کو بھی دیکھا جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے؟ دوسروں کے آگے جھکنے والوں کو تو تم پہچان لوگے ڈائریکٹ، مگر وہ شخص کے جو اپنے ہی آپ کا جو ہے بندہ بنا ہوا ہے، اپنی نفس کا غلام بنا ہوا ہے، ذرا اس کا بھی ذکر سن کہ اے نبی کیا تو نے دیکھا من اتخذ الہہ ہواہ، اس نے اپنا خدا بنا دیا اپنی خواہشات نفس کو. افا انت تکون علیہ وکیلا، اب ایسے شخص کی وکالت کون کر سکتا ہے؟ یہ آیت جو ہے یہ عرب کے موحد لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. جو کرتے نا شرک، ہذا شرک، ہذا شرک، یہ بھی شرک وہ بھی شرک، مگر ان کو یہ سمجھ نہیں آتا ہے کہ اپنی خواہشات نفس کے آگے جھک جانا یہ تو اس شرک کا بھی بابا ہی ہے، کیونکہ وہاں پہ تو انسان کسی پتھر یا مورتی یا کسی بابا کے آگے جھک رہا ہے، یہاں والا انسان تو اپنے ہی آگے جھک رہا ہے، اس کو تو اپنے سے آگے کچھ لگتا ہی نہیں ہے. اس آیت کا مطلب کیا ہوا کہ ایک انسان وہی کچھ کرے کہ جو اس کی نفس بولے، کوئی لگام اس کی نفس پہ لگی نہیں ہے. اس کا نفس کہتا ہے کہ فلانا ڈیزائر ہے اس کو پورا کرو تو وہ پورا کر بیٹھے. یہ پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ ظاہری تو ہے نہیں. کتنا ڈینجرس ہے. نفس کہے گی کہ بھائی دنیا میں یہ کچھ ہونا چاہیے، پھر چاہے مال حرام سے کماؤ یا حلال سے کماؤ مگر ہونا چاہیے. یہ نفس کہے گی کہ بھائی چھوڑو کسی کا حق کیا دینا ہے، اپنے غریب غربا رشتہ دار کا اپنی جو ہے ضرورتیں پوری کرنے کی کوشش کرو، وہ خود محنت کریں گے کر لیں گے، تمہارا اپنا مال ہے، اپنی کمائی، اپنا کسب ہے، تمہاری اپنی اولاد ہے، ان کا سوچو، کسی اور تک پڑوسی تک پہنچنے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہی کرے گا. تو یہ والا کون سا شرک ہے اور یہ والا کون سا کفر ہے؟ یہ والا کون سا کفر ہے کہ جو آج MBS وہاں کر رہا ہے؟ ڈانسنگ کنسرٹ کراؤ، شراب نوشی کرواؤ، مال آئے گا، پوری دنیا سے لوگ ٹورزم کے لیے آئیں گے. تو یہ جو اہل حدیث حضرات ہمارے یہ اس کو مالائیں ڈالتے ہیں وہاں کی رجیم کو کہ موحد ہیں. انہوں نے جی شرک کی جڑیں کاٹ دی، سعودی عرب میں پیڑ کاٹ دیا، وہ پیڑ جہاں شرک ہوتا تھا، ہے نا. تو مگر یہ والا جو شرک ہے یہ کون سا شرک ہے کہ اپنی خواہشات نفس کے بندے بن جانا، اپنی خواہشات نفس کے غلام بن جانا. جو آپ کی نفس بولے گی اس کے آگے سرنڈر کر لینا. یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ اصل میں معبود وہ ہے جس کے سامنے تم سرنڈر کر دو. معبود وہ ہے جس کی تم خواہش کی پیروی کرو. یہی ہو گیا نا معبود اصل میں. اللہ تم اس کو مانتے ہو جس کے تم حکم مانو. تو یہاں پہ ایک انسان اللہ بنا رہا ہے اپنی خواہشات نفس کو، اپنے ڈیزائر کو، یعنی کہ وہ اپنے ڈیزائر کا حکم مان رہا ہے، تبھی تو اس نے اس کو اللہ بنایا ہے نا. کیا آپ نے کبھی کسی ایسے شخص کو دیکھا ہے جو شیشے کے سامنے جا کے اپنے آگے سجدہ کرے؟ مت ایسا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ریڈ ان بٹوین دا لائنز. قرآن خالی جو انسان اپنی خواہشات نفس کا مرید ہے، اپنی خواہشات نفس کا غلام ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے ایسے انسان کی تو وکالت بھی تم کیا کرو گے؟ تمہیں تو لگے گا یہ تو بھائی اینٹینا کی طرح کھڑا ہو کر نماز پڑھتا ہے اور یہ رفع الیدین بھی کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، ٹانگیں بھی اتنی کھولتا ہے، تو لہٰذا اس کو تو ضرورت ہی نہیں ہے کوئی ایمان بتانے کی. مگر وہ اپنے نفس کا غلام ہے. یہ ہمارے جو ہے نا زیادہ تر جو موحد بنتے ہیں، ایک طبقہ ہمارا، وہ یہاں پہ مارے گئے ہیں. تو ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا اے نبی تو نے ایسے شخص کو بھی دیکھا کہ جس نے اپنی خواہشات نفس کو خدا بنایا ہے؟ اسرار سے فرماتے نا لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الہہ ہواہ. کتنی خطرناک بات ہے یہ. تو ذرا اپنے اندر جھانک کے یہ چیز بھی انالائز کرنی ہے. وہاں پتہ لگے کہ ہم موحد بنے ہوئے ہیں، بس مرنے کی دیری ہے جنت میں، وہاں قبر میں گھستے ہی مار شروع ہو جائے گی.
وہ بولے گا یہ کیا، ہم نے تو شرک نہیں کیا، ہم نے تو کفر نہیں کیا. اور بہت سے لوگ ہیں ہمارے اپنے کہتے ہیں کہ یار اللہ سب کچھ معاف کرے گا مگر شرک معاف نہیں کرے گا. ایک نمبر کے کرپٹ، ایک نمبر کے دنیا پرست، ایک نمبر کے عیاش پرست، ایک نمبر کے شو آف کرنے والے، اپنی ضرورتیں جو ہیں وہ اتنی بڑھائی ہوئی ہیں کہ غلام بنے دنیا کے، تو مگر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز معاف کرے گا مگر شرک معاف نہیں کرے گا. تو بت کے آگے جھکنا شرک، اپنی نفس کا آگے سرنڈر کرنا، اور یہ مسلسل سرنڈر کرنا ہے. یہ نہیں کہ چلتے چلتے سلپ ہو گیا پھر اٹھے توبہ کی، پھر چلے پھر سلپ ہو گیا پھر اٹھے پھر توبہ کی، وہ نہیں ہے. ہر انسان کے اندر وسوسے شیطان ڈالتا ہے، مگر ان وسوسوں کو جم جانا، اسی کو وے آف لائف سمجھنا اور پھر کہنا کہ ہم موحد ہیں، یہ وہ ان کی بات ہو رہی ہے. ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا، تو کیا تم اس پر نگہبان ہو جاؤ گے؟ ایسے شخص کی کیا نگہبانی کرو گے؟ ام تحسبوا ان اکثرہم یسمعون او یعقلون، اے نبی کیا تم سمجھتے ہو ان میں سے اکثر لوگ تمہاری بات سنتے ہیں اور عقل کرتے ہیں، اس کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں؟ ان ہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا، ارے یہ کچھ سنتے ونتے نہیں ہیں، یہ ویسا ہی ہے جیسے بھینس کے آگے بین بجانا. ان کی مثال جانوروں کے جیسی ہے یا ان سے بھی بدتر، کیونکہ جانور جو ہیں وہ جس کام کے لیے بنے تھے وہ کام وہ بخوبی انجام دے رہے ہیں. ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈیفالٹ سیٹنگ رکھی ہے کہ تم نے انسان کو دودھ دینا ہے، تم نے انسان کے لیے یہ سب کام کرنا ہے. وہ کبھی اللہ کے حکم سے بغاوت نہیں کرتے. تو اے نبی تم کیا سمجھتے ہو یہ لوگ تمہاری بات سن کے عقل کر کے اسے اپنے دل کے اندر اتاریں؟ یہ دیکھتے تو ہیں مگر ان کی آنکھیں دیکھتی ہیں، ان کے دل اندھے ہیں. یہ سنتے تو ہیں، سنتے ایک کان سے سن کے دوسری کان سے نکالتے ہیں، ان کے جو ہے سماعت نہیں ہے، ان کے دل بہرے ہیں. جیسے قرآن میں دوسری جگہ یہ آیت آئی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اصل میں ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں، اندھے ان کے دل ہیں جو ان کے سینوں کے اندر ہے. اولم یسیرون فی الارض فتکون لہم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. کیا یہ زمین پہ چلتے پھرتے نہیں ہیں؟ کیا ان کے وہ دل نہیں ہیں کہ جو زمین اور آسمان کی نشانیوں سے اپنے رب کو پہچانے؟ کیا ان کے کانوں کے اندر بھی اب وہ کیپیسٹی نہیں رہی ہے کہ حق کی بات سنیں؟ اگر خود نہیں دیکھ پائے کوئی بولنے والا ہے اس کی بات تو سنو. اے نبی اصل میں ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں، اندھے تو ان کے دل ہیں جو ان کے سینوں میں ہیں. پھر اسی طریقے کی ایک اور آیت وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. کہ ہم نے دنیا میں چرنے کے لیے چھوڑ دیے جانوروں کی طرح بہت سے انسان اور جن. وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالنَّاسِ، بہت سے انسان اور جنوں کو ہم نے جہنم کے لیے ہی جو ہے چرنے کے لیے چھوڑ دیا. زرعنا پھیلا دیا. ان کے دل ہیں مگر اس سے سوچتے نہیں ہیں، ان کے کان ہیں ان سے حقیقت سنتے نہیں ہیں، ان کی آنکھیں ہیں مگر حقیقت دیکھنے کے لیے اندھی. ان کی مثال جانوروں سی ہے بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی یاد سے غافل ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم آنس وحشتی فی قبر. اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا و ہدا و رحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین.
حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وصدق المرسلين والحمد لله رب العالمين.